وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس اجلاس میں اس ناچیز کو جو عنوان سپرد کیا گیا ہے، تربیت اولاد کا نبوی طریقہ، یہ عنوان انتہائی اہم ترین عنوان ہے۔ اس عنوان کے لیے تجربہ بھی درکار ہے، علم بھی درکار ہے، اور بزرگی بھی درکار ہے۔ یہ ناچیز ایک طالب علم ہے، آپ بزرگوں کے سامنے لب کشائی اور اس عنوان پر کچھ معروضات رکھنے کی جرت کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تربیت اولاد یہ آج کی اس بزم ہی کا نہیں، بلکہ آج کی پوری سوسائٹی کا سب سے اہم ترین عنوان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے زندگی کے مختلف ترجیحات بنا لی ہیں۔ زندگی کے اندر بعض مرتبہ کاروبار ہمارے پاس اہم ہوتے ہیں، تو بعض مرتبہ خاندانی رواداریاں اہم ہوتی ہیں، تو بعض مرتبہ دعوتیں اہم ہوتی ہیں، تو بعض مرتبہ دوست احباب کی ملاقاتیں اہم ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ تو ہم لوگ انٹرٹینمنٹ کو اور وقت ضائع کرنے کو اور دل لگی میں وقت لگاتے ہیں، لیکن اولاد کی تربیت کی طرف ہمیں توفیق نہیں ہوتی، اور اولاد کی تربیت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں نکلتا۔ جبکہ عزیزان گرامی، آج دنیا بھر کے اندر سب سے اہم ترین ٹاپکس اور جس پہ غور کیا جا رہا ہے اور جس پہ فکر کی جا رہی ہے، جس پہ بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے اور ریسرچ کی جا رہی ہے، اور ہر وہ قوم اور ہر وہ ملک جو اپنے آپ کو مستقبل کا ذمہ دار بنانا چاہتا ہے، اس کے پاس اس بارے میں تحقیق ہو رہی ہے کہ اپنے نونہالوں کو اور اپنے بچوں کو کس طریقے سے کارکرد بنائے اور کس طریقے سے ان کی زندگی کو اچھے راہ پر لائیں۔ پیرنٹنگ کے اوپر، سرپرستی پر باضابطہ سمپوزیمز، سیمینارز اور ورکشاپس کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر بولا اور سنا جاتا ہے۔ تفصیلات بڑی ہے، میرا عنوان انتہائی وقیع بھی ہے اور بڑا تفصیل طلب بھی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کیسی فرمائی تھی، یہ عنوان مجھے دیا گیا ہے۔ عمومی طور پر ہم لوگ بچوں کی تربیت کی ابتدا 10 سال 11 سال کی عمر سے کرتے ہیں۔ بعض حضرات تو اس کے بعد بھی بچوں کی بلوغیت کے بعد ان کو شعور آتا ہے، اور بعض حضرات تو اس کے بعد بھی انہیں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر نہیں ہوتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کی ابتدا کہاں سے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کی ابتدا کب سے فرمائی ہے؟ یاد رکھے کہ یہ بچے، یہ اس پوری کائنات کے سب سے اہم ترین حصہ ہے، اور آپ کے بچے آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہی آپ کے بچے آپ کی زندگی، آپ کا گھر، آپ کا محلہ اور آپ کی پوری قوم کا مستقبل ہے۔ یہی بچے جو آج آپ کے آزو بازو ہیں، جن کو آپ اہمیت نہیں دیتے، عمومی طور پر ہم اپنی صفوں سے اسے پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں۔
ہمارے اپنے مشوروں کی میٹنگ سے انہیں اٹھا دیتے ہیں، ہم عام طور پر اپنے گھروں کے اندر انہیں جو نظر انداز کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مشن کے سب سے بڑے انتہائی فعال طور پر رول ادا کرنے والے اگر کوئی تھے تو وہ بچے تھے، وہ نوجوان تھے، وہ جوان تھے۔ عزیزان گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کی تربیت کی ابتدا بتلائی ہے، میں وہاں سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں کی تربیت کی ابتدا 10 سال کی عمر سے نہیں ہوتی، بچوں کی تربیت کی ابتدا 5 سال کی عمر سے نہیں ہوتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق بچوں کی تربیت کی ابتدا انسان کی اپنی شریک حیات کے انتخاب سے ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تخیروا لنطفکم، اے لوگو تم جب بچی کے انتخاب کر رہے ہو نکاح کے لیے، عورت کے انتخاب کر رہے ہو نکاح کے لیے، عورت کو پسند کر رہے ہو اپنی دلہن بنانے کے لیے، تو سنو اور کان کھول کر سنو، یہ صرف تمہاری نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں آ رہی ہے، یہ اللہ کے ایک عظیم مخلوق کو، نبی کے ایک امتی کو، اللہ کے نبی کے ایک غلام کو اس دنیا میں لانے کے لیے آ رہی ہے۔ تو تم جب اس کے چہرے میں دیکھو تو صرف یہ نہ دیکھو کہ یہ میری اپنی خواہش پوری کرے گی، بلکہ اس کے چہرے میں یہ نورانیت کو دیکھو کہ اس کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے، اس کے آغوش میں پرورش پانے والا بچہ قال اللہ قال رسول اللہ اور عشق رسول کے اندر کرمٹیں لے سکے گا یا نہ لے سکے گا۔ اگر یہ دیکھ کر تم نکاح کرتے ہو تو یقین جانو کہ تمہارے گودوں کے اندر عشاق رسول پیدا ہوں گے، توحید کے پروانے پیدا ہوں گے، خدا عز و جل کے دین پہ مر مٹنے والے جھیالے پیدا ہوں گے۔ عزیزان گرامی، عمومی طور پر لڑکی کے انتخاب میں جن باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے گنایا ہے۔ لوگ بہت ساری چیزوں کو تو دیکھتے ہیں، انسان دیکھتا ہے کہ میری بیوی کون بننے والی ہے، نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ میرے بچوں کی ماں کون بننے والی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، آپ کے دور کے اندر ایک شخص، ایک بوڑھے صاحب نے آ کر نبی حضرت عمر سے فرمایا، خلیفۃ المؤمنین یہ میرا بیٹا ہے۔ اپنے بیٹے کو ہاتھ پکڑ کر لائے اور فرمانے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا نافرمان ہے، یہ میری فرما برداری نہیں کرتا، یہ میری بات نہیں سنتا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیوں تمہیں خیال نہیں آتا؟ باپ کا مرتبہ بیان فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے 20 کا دروازہ ہے، باپ کے اسی دروازے سے تمہیں جنت میں داخل ہونا ہے، تفصیل سے فضیلتیں بیان فرمائی، حقوق گنوائے۔ امیر المؤمنین کی بات ختم ہونے کے بعد وہ نوجوان عرض کرتا ہے کہ امیر المؤمنین کچھ مجھے بھی کہنے کی اجازت دیجیے، غور سے سماعت فرمائے، ہمارے بزرگ بھی یہاں موجود ہیں، نوجوان بھی یہاں موجود ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ غور سے سماعت فرمائے، حضرت عمر کا دربار ہے۔ وہ نوجوان اپنا بول پڑتا ہے، پوچھتا ہے کہ امیر المؤمنین کے باپ کے اوپر بھی کوئی حقوق ہے یا نہیں ہے؟ نے کہا کہ ہاں ضرور ہے، ذرا بتلا دیجئے کہ باپ کے حقوق کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ باپ کا سب سے پہلا حق یہ ہے اپنی اولاد کے لیے، اولاد کے حقوق میں سے باپ پر عائد ہونے والا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کی ماں بننے کے لیے ایک صالح اور ایک نیک عورت کا انتخاب کرے۔ حضرت عمر نے دوسری بات فرمائی کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ تیسری بات فرمائی کہ اس کا وقت پر عقیقہ کیا جائے۔ چوتھی بات فرمائی کہ اس کی تربیت کا صحیح نظم کیا جائے۔ حضرت عمر کی بات ختم ہوئی تو اس نوجوان بیٹے نے اپنے باپ کی طرف نگاہ اٹھا کر حضرت عمر کو بازو رکھتے ہوئے پوچھا کہ امیر المؤمنین ذرا میرے والد سے پوچھ لیجئے کہ ان چاروں حقوق میں سے انہوں نے کون سے حق کو میرے ادا کیا۔ جب ان کی شادی کا وقت آیا، نکاح کا وقت آیا تو ان کے ذہن میں صرف اپنی خواہش کی تکمیل تھی،
ان کے پاس صرف اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کا ذہن میں تھا، اس وجہ سے انہوں نے سوسائٹی کا خیال نہیں کیا، میرے آنے کا خیال نہیں کیا، میں کس کوکھ سے پیدا ہوتا ہوں اس کا خیال نہیں کیا، بس ان کو جو پسند آئی وہ زمانے کی بدکار عورت ہو سکتی ہے، چاہے وہ خراب کیریکٹر کی عورت ہو سکتی ہے، میری ماں کے لیے انہوں نے انتخاب کر کے گھر لا لیا۔ میں مجبور ہوں، اور واقعی بچہ مجبور ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے انہوں نے میری ماں بننے کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا ہے اس وقت میں ان کے ذہن میں نہیں تھا، یہ صرف اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے عورت کا انتخاب کر لائے ہیں، اور جس کے اندر کسی قسم کی بچے کو سنبھالنے اور اس کی تربیت کرنے کی صلاحیت نہیں۔ آپ پوچھیں کہ انہوں نے میرا نام کیسے رکھا؟ انہوں نے میرا نام ایسے نہیں رکھا کہ جو میرا نام اچھے طریقے سے لیا جا سکے، اچھی سوسائٹی میں ذکر کیا جا سکے۔ آپ میرے والد سے پوچھئے کہ انہوں نے میری تربیت کا کیا نظم کیا ہے۔ میں پیدا تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے والد کو میری تربیت کے لیے وقت تھا یا نہ تھا؟ کیا وہ میری تربیت کے لیے وقت تھا یا نہیں؟ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے دیگر کاموں کے لیے وقت تھا؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں یہ بات ہو رہی ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے احادیث کی کتابوں میں یہ باتیں درج ہے، اور یہ دربار آج حضرت عمر کے سامنے نہیں، کل قیامت کے روز خدا کی دربار میں بھی لگنے والا ہے۔ بچوں کی برائیوں کا تذکرہ بار بار کرتے نہ تھکتے ہوئے پیرنٹس سے، سرپرستوں سے میری گزارش ہے کہ کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کر کے دیکھے کہ واقعی ان نازک مرحلوں میں کیا آپ نے اپنی آنے والی اولاد کے بارے میں سوچا ہے یا نہیں سوچا ہے۔ آ کر کے ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ بچہ ٹی وی کے سامنے سے نہیں ہٹتا۔ آج ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، موبائل فون میں جب تک کہ کارٹون اور کوئی سیریل نہیں دیکھتا بچہ کھانا نہیں کھاتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کے پاس یہ عادتیں کہاں سے آئی؟ کان کھول کر کے سنے، بچہ کہاں سے تربیت حاصل کرنا شروع کرتا ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں حمل قرار پاتا ہے اس وقت سے بچے کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے، وہاں سے جہاں سے اس کا ابھی شکل بننا شروع ہوتی ہے، اس کا دماغ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، اس کا دل بننا شروع ہوتا ہے، انوائرمنٹ کا اثر اس پہ ہوتا ہے، ماحول کا اثر اس پہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سماعت فرمائے۔ حضرت کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی۔ بسم اللہ شریف پڑھانے کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ وہ بیٹھے تھے، اچانک ایک الہام حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کو ہوا کہ حضرت حمید الدین ناگوری تشریف لائیں گے، وہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ انتظار کرنے لگے، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور لا کر بسم اللہ پڑھانے لگے۔ کس کو؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو۔ وہ ابھی معصوم بچے ہیں، وہ آج جیسے ہم نام لے رہے ہیں قطب الدین بختیار کاکی جب نہیں تھے، صرف بختیار تھے، وہ بالکل معصوم تھے، عام بچوں کی طرح تھے۔ جب وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو بسم اللہ شریف پڑھانے کے لیے جب شروع کیے اور حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھانا شروع کیا تو بڑے اطمینان کے ساتھ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ابھی وہ بسم اللہ پڑھا رہے تھے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے، پوری محفل پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ ابھی تو لڑکھڑاتی زبان سمجھے تھے لوگ، ابھی تو قرآن پہلی مرتبہ کھولا جا رہا تھا، زبانی قرآن سنانا شروع کرتے ہیں، ایک ایک صفحہ پلٹتے جاتے ہیں، ایک ایک پارہ ختم ہوتا جاتا ہے، سوروں پہ سورے ختم ہو رہے ہیں، 15 پارے مکمل کرنے کے بعد آپ رکتے ہیں۔ حیران ہو گئے بزرگان دین، پوچھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ والدہ ماجدہ سے پوچھا تو کہا کہ میں 15 پاروں کی حافظہ ہوں، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں مسلسل ریگولر روزانہ طور پر 15 پارے پڑھنے کا میں نے معمول بنا لیا تھا، اور وہ بچہ میرے پیٹ میں رہنے کے اس اثر سے شاید کہ اتنے 15 پاروں کا حافظ ہو گیا ہے۔ اور آج میں سوال کرتا ہوں
ہر پیرنٹ سے سوال کرتا ہوں جن کے بچوں کے سامنے فون چاہیے، جن کے سامنے ٹی وی کا اسکرین چاہیے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے بچے کو فون کے بغیر کھانا نہیں کھایا جاتا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ کے پیٹ میں جب یہ بچہ تھا تو آپ بھی اپنا دل موبائل فون سے بہلایا کرتی تھی؟ آپ نے اپنا دل ٹی وی سیریل کے سامنے بیٹھ کر بہلایا کرتی تھی؟ جب آپ نے وہ اثر اپنے بچوں کو دوران حمل منتقل کیا ہے تو یقین کریے کہ یہ بچوں کے پورے سسٹم میں داخل ہو گیا ہے، یہ ان کے دماغ کے بنتے وقت یہ بالکل طور پہ داخل ہو چکا ہے، ان کے دل میں اس کے اثر آ چکے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی غلطی ہے، اگر یہ نکالنا چاہتے ہو تو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، استغفار کرو، توبہ کرو کہ مولا ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، استغفار و توبہ سے مانو کہ یہ ہماری غلطی ہے، تب جا کر کے بچے سے یہ عذاب اور یہ بلا چھوٹے گی۔ عزیزان گرامی، بچوں کی تربیت کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک فن ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں بچہ جب آپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ بچہ میرا ہے یا بچہ میری بیوی کا ہے اور یہ بچہ میرا اپنے خاندان کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بچہ ضرور آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے بارے میں تعارف یاد رکھیں کہ یہ بچہ کل مولود یولد علی فطرتہ، بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی بچہ اللہ کا بندہ بن کر کے پیدا ہوتا ہے، رسول کا امتی بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آپ کے گھر میں آیا ہے، یہ امانت ہے آپ کے ہاتھ میں۔ اپنے آپ کی تربیت، پیرنٹنگ اور سرپرستی کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ نبوی اصول عورت کی اختیار سے لے کر بچے اب بڑا ہو کر کے نکاح ہونے تک سلسلے وار ہر عمر کے حصے میں، دوران حمل ہو، پیدائش کے بعد ہو، 3 سال کی عمر میں ہو، 7 سال کی عمر میں ہو، 10 سال کی عمر میں ہو، 15 سال کی عمر میں ہو، 20 سال کی عمر میں ہو، جب تک بچہ نکاح کے لائق ہو کر کے نکاح نہیں کر لیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے طریقے اور اتنے باریک باتوں کی نشاندہی کی ہے کہ اتنا بیان کرنے کے لیے 1 سے 2 روز لگیں گے۔ اور میں درخواست کرتا ہوں امیر محترم سے، سنی دعوت اسلامی کے امیر محترم سے درخواست کرتا ہوں، یہ بڑی کمی ہمارے پاس ہے، ہم یہاں پر حلقوں میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ باضابطہ پیرنٹنگ سکھائیں، سرپرستی سکھائیں، بچوں کی تربیت سکھائیں، اور اس کے لیے ایک باضابطہ طور پر آپ ورکشاپس کا انعقاد کریں، سنی دعوت اسلامی کے پرچم کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے لیے بھی نظم ہو جو صرف بچوں کا کام ہو، اس کے اندر بچوں کی تربیت ہو۔ عزیزان گرامی، پتہ ہے کہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑی اللہ کے ایک شاہکار ہوتا ہے، اس کا تربیت کا نظم بہت عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم تمام کے تمام اپنے خاندان اور تمہارے بچوں کے بارے میں تم سے سوال ہونے والا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پورے جذبات کے ساتھ اپنی ایک پوری پرسنالٹی لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، اس طریقہ کار کو آج غیروں نے اڈاپٹ کیا ہے۔ حضور کے خاندان میں، حضور کے گھر میں پلنے والے بچوں پہ نظر ڈالیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش حضور کے گھرانے میں ہوئی، حضرت زید کی پرورش حضور کے گھرانے میں ہوئی، حضرت اسامہ کی پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت حضور کے گھرانے میں ہوئی۔ یہ وہ بچے ہیں جو حضور کے گھر میں پلے اور بڑے ہوئے ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں۔ بہت بڑا کام ہے کہ باپ کو اور ماں کو اور بڑوں کو اپنی زندگی کی اوقات کی، اپنے جذبات کی، اپنے خواہشات کی، ہر چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے ان بچوں کو صحیح نشو نما دینے کے لیے۔ آج دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں جیوز، یہودی سب سے بڑی قوم مانی جا رہی ہے، جو مختصر ہونے کے باوجود پوری دنیا پر اپنا اثر و رسوخ جمائے ہوئے۔ پتا ہے کہ ان کے پاس پیرنٹنگ کا طریقہ کیا ہے؟
جو اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، آج ان کے پاس اس کا باضابطہ نظام ہے کہ وہ لوگ نکاح اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں کرتے، بلکہ نکاح کے ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی ایک ضرورت سمجھ کر کرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو کبھی بھی ایک خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہیں، بلکہ اس قوم کی سب سے بڑی ریسپانسبلٹی کا نام دیا ہے، وہ ہے سنت، اور فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ سنت ایک بڑی ذمہ داری ہے، سنت ایک بڑی ریسپانسبلٹی ہے، سنت فرمایا ہے، تاکہ مسلمان جب نکاح کے لیے آگے بڑھے تو صرف رقعے پر نکاح نہ چھپائے، اپنے دل پر چھپائے کہ میرے نبی کی سنت کی تکمیل کرنے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ نام اس لیے دیے کہ ایک ایک قدم پر ذمہ داری کا احساس ہو کہ اس عمل کے بعد تم اس دنیا کے اندر ایک نئے وجود کو پیدا کرنے والے ہیں۔ وہ چاہے ہو سکتا ہے کہ اس زمین کے لیے ایک کھلتا ہوا پھول بھی ہو سکتا ہے، یا اس دھرتی پر ایک بوجھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس احساس کو انہوں نے لیا۔ پتا ہے کہ ان کے پاس پورے اس اہتمام سے نکاح ہوتے ہیں۔ بڑا تفصیلی ان کا جیوز کا یعنی یہودیوں کا پروسیس ہے، آپ پڑھیں، میں نے بہت سارے موقع پر اس کو کوٹ کیا۔ جب ان کے پاس تفصیل مختصر ذکر کرتا ہوں، جب ان کے پاس پتا چلتا ہے کہ کسی گھر میں نومولود آنے والے ہے اور خوشخبری ہے، تو بس اس عورت کے لیے، اس لڑکی کے لیے باضابطہ الگ سے نظام قائم ہو جاتا ہے، الگ سے ان کے لیے کورسز ہوتے ہیں، اور یہ ماحول بناتے ہیں کہ پورے دوران حمل اس عورت کو، اس لڑکی کو کسی قسم کے کوئی غم یا کوئی پریشانی یا کسی قسم کا ٹینس اس کو نہ ہو۔ خوشی کے ماحول میں وہ اپنے بچے کو آگے بڑھائے اور اس کا حمل پرورش پائے۔ اور اس پورے ماحول کے اندر دیکھتے ہیں کہ بچے کا دماغ جب بننے والا ہوتا ہے تو اس وقت ان کے لیے الگ کورسز کراتے ہیں تاکہ بچے کا دماغ بڑا ذکی اور انتہائی فہم و فراست والا ہو، بچہ انٹیلیجنٹ ہو۔ اس کے لیے باضابطہ میتھمیٹکس کے کورسز دیے جاتے ہیں، وہ سم کرتے بیٹھتی ہے ماں۔ ایسی پڑھائی اس کو پڑھاتے ہیں کہ جس کا اثر پورا بچے کے اوپر پڑتا ہے، اور جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ دوران حمل اس کی غذا کا اہتمام، اس کے لیے خوش اچھے باتوں کا اہتمام، اس کے جذبات کا پورا اثر اس بچے کے اوپر ہوتا ہے۔ صرف 9 مہینے میں جب فیکٹری میں جب بچہ تیار ہو رہا ہے تو اسی وقت اس میں پورے وہ جذبات، اس کے اندر تمام وہ چیزیں داخل کر دی جاتی ہے۔ ان کے اپنے بزرگوں کے واقعات دیے جاتے ہیں، مذہبی کتابیں دی جاتی ہے، ان کو پڑھ پڑھ کر وہ ماں اپنے ذریعے اپنے بچے میں منتقل کرتی ہے۔ اور افسوس سے کہتا ہوں، آج ہماری سوسائٹی میں بھی نکاح ہوتے ہیں، اور پھر نکاح کے ساتھ ساتھ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوتا ہے، لڑکی جب سسرال کے گھر جاتی ہے، قدم رکھتی ہے، تو اس وقت سے اس کے اوپر تانے اور غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اسی غم اور اسی کڑن کے ماحول میں اس کا حمل ٹھہرتا ہے، اور حمل ٹھہرنے کے بعد کوئی اسپیشل اس کے ساتھ رعایت نہیں دی جاتی، وہی اس کو تانے، صبح تانا، شام تانا، اونٹتے اور کڑتے اور جلتے ہوئے اس کا حمل بڑھنے لگتا ہے، وہی کاموں میں، اور ہمیشہ اسی ماحول کے اندر وہ پورے 9 مہینے گزارتی ہے۔ کبھی ساس کے تانے تو کبھی شوہر کے تانے تو کبھی نانند کے تانے، ہمیشہ اس تکلیف میں، کبھی باپ کے خلاف بول دیا تو کبھی ماں کے خلاف، اس ماحول میں پورے 9 مہینے تکمیل ہوتے ہیں، اور بیچاری ڈر ڈر کر دواخانے جاتی ہے، اور جب مولود گھر میں آتا ہے، جب اس دنیا میں تولد ہوتا ہے، تو اس کے چہرے کو دیکھے پہلے پوچھتی ہے کہ بیٹا ہوا کہ بیٹی ہوئی، اس لیے کہ اگر بیٹی ہو گئی تو پھر اسے تانے سننے، پھر اسے جب تک دودھ پلانے کا موقع ہے وہی کڑن کے ماحول میں کرنا ہے۔ ایک طرف وہ قوم ہے جس کے بچے خوشی کے ماحول میں پیدا ہو رہے ہیں، پورے جذبات اور پوری پلاننگ کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ہماری قوم کے بچے ہیں کہ تنگ ماحول میں، ٹینس کے ماحول میں، ایک انتہائی یعنی گھٹن کے ماحول میں، ایک دوسرے کے خلاف ورزیوں کے ماحول میں، غیبت و چغلیوں کے ماحول میں، ان دونوں بچوں کے اس دنیا میں آنے کے بعد کیا امید رکھتے ہیں آپ کہ کیا یہ ہماری سوسائٹی میں پیدا ہونے والا بچہ کل قوم کی گریبان کا قوم کے اپنا جھنڈا اٹھا کر کے آگے نکلے گا؟ کیا اس پوری دنیا کو سنبھالنے کی وسعتیں اس کے پاس ہوگی؟ کیا یہ پوری دنیا کو سنبھال سکے گا؟
یقیناً قرآن کے اندر پوری طاقت ہے، احادیث کریمہ میں پوری طاقت ہے، لیکن قرآن ایک پرسنالٹی چاہتا ہے، ایک وجود چاہتا ہے، ایک شخصیت چاہتا ہے جو اس قرآن کو سر تاسر لے کر کے اٹھے۔ ایسے بچے آسمانوں سے نہیں آئیں گے، ایسے بچے کوئی وادیوں سے نہیں نکلیں گے، یہ بچوں کو ہمیں پیدا کرنا پڑے گا، پلاننگ کر کے پیدا کرنا پڑے گا، ہمیں ماحول بنا کے پیدا کرنا پڑے گا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اٹھا کر کے پڑھے، نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں تزوجوا الولود الودود فإنی اباہی بکم الامم، اے امت کے نوجوانوں، تم اپنے بچوں کو ایسے پیدا کرو اور ایسی تربیت دو کہ کل قیامت کے روز تمہارے بچوں پر میں فخر کرنے والا ہوں۔ بچوں کی تربیت اس لحاظ سے کرو کہ باپ اور ماں کو تو فخر ہونا ہی ہونا ہے، قیامت کے روز نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اٹھے تو تمہارے بچے پہ جم جائے اور فرمانے لگے کہ یہ لاؤ، یہ میرا امتی ہے۔ حضور نے یہ تصور دیا اور یہ ایم دیا، یہ مقصد دیا ہے۔ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کتنا بڑا انداز ہے۔ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ پڑوس تعریف کر دے، محلے والے تعریف کر دے، ارے چھوڑو ان کی تعریفات کو، محمد عربی تمہارے بچے پر فخر کرنے کے لیے انتظار میں ہے۔ تم اپنے بچوں کو بنا رہے ہو کہ نہیں بنا رہے؟ عزیزان گرامی، ہمارے تمام زندگی غیر مرتب ہے۔ میں بتلاؤں کہ یہ موبائل فون ہمارے بچوں کا دشمن ہے، اس کے اندر کا انٹرنیٹ کا پیکج ہمارے بچوں کے پوری ان کے حق کو مارنے والا ہے۔ جو وقت بچوں کا تھا یہ موبائل فون نے کھا لیا، ہمارے دوستوں نے انٹرٹینمنٹ نے کھا لیا۔ انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے چند گھنٹوں تک خوش رہ سکتا ہے، پوری انرجی کے ساتھ رہ سکتا ہے، یہ انرجی کا پورا وقت باہر نوکری میں یا دوستوں میں گزار کر آ کر جب ہم گھر کے اندر آتے ہیں تو یہ موبائل فون لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب یہ موبائل فون بند ہوتا ہے تو طبیعت پوری ٹائرڈ ہو جاتی، تھک جاتے ہیں، بالکل ہمت گرتی ہے۔ جب کوئی بچہ آ کر کے آپ کے سامنے بیٹھے تو سوائے آپ کے خزانے سے جھڑکیوں کے علاوہ اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو اندازہ ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بزی اس دنیا میں تھا؟ ان سے زیادہ کوئی مصروف تھا کہ صرف 23 سال کے اندر پوری دنیا کو ایک پورا نظام دینا تھا؟ آسمان کے فرشتوں کی آمد ہے، مدینے کے پورے 10 سال کے اندر ہر سال 2 3 بڑے بڑے جنگیں ہیں، نظام قائم کرنا۔ اس کے باوجود کیا عالم ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے دیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ بچوں کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ کھانے کے لیے جب بیٹھتے تو بچوں کو ساتھ لے کر کے بیٹھتے تھے۔ آج ہم دسترخوان سے بچوں کو ہٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑوں کا دسترخوان الگ بچھے گا اور بچوں کا الگ۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بچوں کے درمیان ہوتا تھا، بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے کھاتے تھے، کھانے کا طریقہ بتلاتے ہوئے کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ریکگنائز کرتے تھے، ان کی شخصیت کو پہچانتے تھے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم ان کی شخصیت کو ابھارو۔ یہی تمہارے زندگی کے چیلنجز کو اور مستقبل پہ آنے والے تمہارے چیلنجز کو برداشت کرنے والے اور کو لے کر اٹھنے والے۔ ایک آدھ واقعہ ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا کیسا لحاظ کرتے، آج ہم بالکل ہی کیئر ہی نہیں کرتے، بچے کو نظر انداز کرتے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، صحابہ میں سے جلیل القدر صحابہ ہے، صحابہ میں سے جلیل القدر صحابہ حضرت ابو بکر عمر بھی ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ اتفاق سے جو بیٹھک بیٹھی ہوئی تھی تو سیدھے جانب پہ ایک معصوم سے صحابی آ کر کے بیٹھ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مشروب پیش کیا گیا، یعنی کچھ شربت پیش کیا گیا، اور سنت مبارکہ ہے اور طریقہ اور ادب بھی بتلایا گیا ہے کہ کوئی چیز آئے تو سیدھے جانب سے تقسیم کریں۔ اب بائیں جانب بڑے بڑے کبار صحابہ ہے، بزرگ صحابہ ہے، اندازہ فرمائے ادھر
تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سنتیں آپ کے طریقے سے بنتی ہیں, قانون آپ کے طریقے سے اور آپ کے اشاروں پہ بنتا ہے. ایک طرف ہاتھ میں مشروب ہے, ایک طرف کبار صحابہ ہے, اور اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ ہے کہ وہ پہلے بڑے صحابہ کو پلانا چاہتے ہیں. اختیار ہے, مختار کل ہے, دے سکتے ہیں, لیکن قیامت تک آنے والے ہر انسان کو بتلانا چاہتے ہیں. سیدھے جانب مڑتے ہیں. وہ معصوم سے جو بچہ ہے جن کا ہم سوسائٹی میں ہم نے ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا, اس معصوم شہزادے کو معصوم صحابی سے فرماتے ہیں کہ اے بیٹے یہ حق تو تمہارا ہے, یہ حق تو تمہارا ہے کہ تم میرے سیدھے جانب ہو. اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں یہ بزرگ صحابہ کو کھلاؤ, ان کو پہلے پلاؤں گا. آپ اندازہ فرمائیں کیا دل ہوگا. اس سے بچوں کے اندر کانفیڈنٹ پیدا ہوتا ہے, بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ آپ بچے سے اس کے حق کے متعلق پوچھیں. یقیناً اللہ نے آپ کو اختیار ہوا ہے, اختیار دیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو بچوں سے سوال کرنی ہے. فرماتے ہیں حضرت سہل بن سعد, لیکن وہ بچہ بھی تھا جو عشق رسول میں ڈوبا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ وہ بچے نے پلٹ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے, یقیناً میں اپنی باری اور اپنا حق اپنے بزرگ صحابہ کو ہدیہ کر دیتا اگر یہ آپ کا بچا ہوا نہ ہوتا. یہ چونکہ آپ کا بچا ہوا ہے تو میں اس کے اوپر کسی کو فوقیت نہیں دے سکتا, یہ میری اپنی مجبوری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکراتے ہوئے اس بچے سے شروعات فرمائی, یہ طریقہ بتلایا کہ تم اپنے بچوں کو نظر انداز نہ کرو, ان کی تربیت بڑے اچھے انداز میں کرو. عزیزان گرامی, بہت سارے واقعات ملتے ہیں. میں آخری یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچوں کی تربیت پہلے زمانے میں ہوتی تھی تو اولیاء اللہ کی صحبتوں میں بٹھا دیا کرتے تھے, بزرگوں کی صحبت میں بٹھا دیا کرتے تھے. آج کوئی ایک ایسی پرسنالٹی جو تمام قسم کی صلاحیتیں پیدا کر سکتی ہے, اگر ایسی پرسنالٹیز موجود نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹ بھی اس قوم میں موجود ہے. وہ یہ ہے کہ دینی تحریکیں آپ کے بچوں کے لیے سب سے بہترین پرورش گاہ اور پناہ گاہ ہے. دنیا میں بہت زیادہ وائرلز آ چکے ہیں اور بہت زیادہ پرابلمز کریٹ دنیا کر رہی ہے اور بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں, ماں باپ سے باغی ہو رہے ہیں. اگر یہ تمام چیزوں سے اگر آپ بچوں کو پناہ میں رکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ دینی تحریکوں سے اپنے بچوں کو وابستہ کر لیں. آپ باہر نکل رہے ہیں تو اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر نکلے, اپنے مسجد میں لے جائیں, محافل میں لے جائیں اور اپنے بچوں کو تحریکوں سے وابستہ کریں اور وہاں پر ان کی تربیت کریں. جب وہ ایک پرسنالٹی جو بچوں کی تربیت کرتی تھی آج پوری تحریک مل کر ویسے کام کر رہی ہے. میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو لا کر کے تحریکوں سے وابستہ کر دے. اور پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, الحمدللہ جس اسٹیج سے ہم یہاں سے مخاطب ہے, سنی دعوت اسلامی کے اسٹیج, آج ایک ایسا امتیازی اسٹیج ہے کہ اس دور پرفتن میں اپنے آپ کو اختلافی چیزوں سے بچا کر کے عقیدہ اور اعمال کے اصلاح کے اوپر اس طور پر گامزن کیا ہوا ہے کہ ہر عام و خاص اس کو پسند کر رہے ہیں. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اندر دینی شعور بیدار کرنا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اگر دینا ہے اور ان کے لمحہ بلمحہ ان کی تربیت کا ماحول اگر دینا ہے تو یقین کریے کہ ایسی تحریکوں سے بچوں کو وابستہ کر دے, جوڑ دے. یہ ان کی جوانی کی حفاظت, ان کے ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہوگی. اور تربیت صرف کھلانے پلانے کا نام نہیں, تربیت حسب ضرورت ان کی ضروریات کی تکمیل کا نام ہے, عمر کے لحاظ سے ان کے جذبات کا لحاظ رکھنے کا نام ہے, ان کے سوالات کا تشفی بخش جواب دینے کا نام ہے. اور یہ کسی ایک تحریک سے ہو سکتا ہے. میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے, ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے بچوں کو اس امت کے لیے اور اس دنیا کے لیے مستقبل کا ایک عظیم راہبر اور رہنما بنائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.